السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ دعا کے ساتھ شروع کرتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم ٹاپک جو پڑھنے جا رہے ہیں اصول مخارج کے بعد جو آخری تھا وہ تھا جوف دہن، ٹھیک ہے، یعنی منہ کا خالی حصہ۔ اب اس کے اندر بھی 3 حروف تھے نا، الف، واو اور یا۔ اب یہاں پہ ان کی ایک مستقل سی ڈیٹیل ہے، وہ کیا ہے کہ مد اصلی بالالف، یہ کیا ہے، یعنی حروف مدہ کتنے ہیں، وہ ہے 3، الف، واو ساکن اور یا ساکن۔ اب مد اصلی بالالف کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، ٹھیک ہے، لمبا کرنا یا پھر کھینچنا۔ تو یہ مد اصلی بالالف ہے وہ الف جس سے پہلے زبر آئے، یہ دیکھیں یہ الف ہے اور الف سے پہلے والے لیٹر پہ، بعد والے نہیں، پہلے والے لیٹر پر اگر زبر آئے نا تو وہاں پر اسے مد اصلی بالالف کہا جائے گا، یا پھر الف مدہ بھی کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ جس الف سے پہلے والے حرف پر یہ زبر کا سائن آئے تو اسے مد اصلی بالالف یا پھر الف مدہ کہیں گے۔ مثلاً کیا ہے قرآن پاک کے اندر، ایاک، یہ دیکھیں یا، یہ دیکھیں یہ ہے الف، الف حالی ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ الف سے پیچھے والا لیٹر کون سا ہے؟ یا کے اوپر کیا ہے؟ یہ زبر کا سائن، ایاک، یہ دیکھیں یا کا نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ عموماً پڑھتے وقت کیا غلطی ہوتی ہے کہ ایاک جلدی سے بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی الف کو ڈراپ کر دیتے ہیں، تو یہ ایک غلط طریقہ ہے۔ ایاک، یہ ہے اس کی مقدار۔ عذاب، یہ دیکھیں یہ ہے الف خالی اور اس کے پیچھے والا لیٹر کوئی سا بھی ہو، یہاں پہ ذال ہے تو یہاں پہ اس کے اوپر زبر ہے تو اس کو مد اصلی بالالف کہیں گے یا پھر الف مدہ، عذاب۔ اسی طرح سے ایک اور اگزامپل ہے، فزادہم، یہ دیکھیے زا، یہ پھر الف حالی اور پیچھے کیا ہے؟ زا، ٹھیک ہے، زا کے اوپر کیا ہے؟ زبر کا سائن ہے، تو یہ ہماری اس کو پوری کر رہا ہے اس چیز کو جو کہ مد اصلی بالالف کی پہچان بنتی ہے، الف سے پیچھے والے لیٹر پر زبر کا سائن موجود ہے، جس کو فتحہ بھی کہا جاتا ہے عربک میں، فزادہم۔ اب اس کی ادائیگی کیا ہے؟ اس کو ایک الف یا پھر 2 حرکات کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ ایک الف کیسے؟ جیسے سمجھیں 2 فنگرز کاؤنٹ، یعنی اتنی ہی جتنی آپ کی بند مٹھی کی 2 انگلیاں ایزیلی کھل جائیں، اتنی ہی مقدار، جیسے آ، با، تا، یہ نہیں کہنا آ با تا، نہیں، جیسے عذابو نہیں، عذابو، دیکھیں آئین کو بھی نہیں کھینچا، بو کو بھی نہیں کھینچا، لیکن را کو کھینچا، عذابو، عذابو۔ اسی طرح سے یہ کیا ہے؟ 2 حرکات، ٹھیک ہے، ان کے برابر ان کو لمبا کیا جاتا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام کیا ہے۔ قائم مقام کا مطلب کیا ہے؟ قائم مقام کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر میں یہاں سے چلی جاتی ہوں یا پھر پرائم منسٹر ہے وہ یہاں سے چلے جائیں تو ان کی جگہ پہ کوئی ان دنوں میں کوئی کام کرنے کے لیے ان کا رول پلے کرے گا۔ جیسے ایک اور میں ایگزامپل دیتی ہوں، جیسے کہ ایک پین ہے اور ایک ہے پینسل، ٹھیک ہے۔ پین کا کام بھی کیا ہے؟ لکھنا، لکھتے ہیں نا، رائٹ کرتا ہے نا وہ بھی، اور پینسل بھی رائٹ ہی کرتی ہے، وہ بھی لکھتی ہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں انک ہے اور اس کے اندر سکہ ہے، لیکن کام سیم ہے۔ تو بس یہی سیم کام ہے لیکن اس کا سائن کیا بدل جاتا ہے، یعنی اس کی فگر بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک شخص کی جگہ پہ دوسری
دوسری شکل کا شخص آ جاتا ہے تو کام سیم ہی، اس کی ذمہ داری ایک ہی ہے۔ تو اسی طرح ہے مد اصلی کا قائم مقام کیا ہے؟ کھڑا زبر، ٹھیک ہے، یہ کھڑا زبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مد اصلی بالالف کیا ہے؟ الف کے پیچھے والے لیٹر پر زبر، اور جبکہ اس کی جو مد اصلی بالالف کا قائم مقام کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے کھڑا زبر۔ کیسے ہے؟ اس کی میں مثالیں دیتی ہوں۔ موسا، یہ دیکھیں منہ، یہ واو ساکن کے پیچھے پیش ہے، یہ ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیکھیں گے۔ یہ دیکھیں سا، یہ دیکھیں سین، سمجھے سین زبر الف سا، اور یہ سین کھڑا زبر سا، سیم ایک ہی کنڈیشن ہے، ایک طرح کا ہی کھینچنا ہے اس کو، ایک ہی مقدار میں۔ وہ کیا مقدار ہے؟ ایک الف یا پھر 2 حرکات کے برابر۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 61 میں یہ مثال موجود ہے۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، آپ تلاش کریں اور پھر اس کی پریکٹس کریں۔ اسی طرح سے ہے ذالکا، اب یہ نہیں ذالکا، نہیں، ذا، یہ دیکھیں یہ کھڑا زبر ہے نا، تو اس کو سمجھے زال زبر الف ذا، وہ زبر میں آ جائے گا، اور یہ کھڑا زبر ہوگا تو زال کھڑا زبر ذا، لیکا، لام کے نیچے بھی زیر ہے اور کاف کے اوپر بھی زبر ہے، ذالکا۔ یہ بھی سورہ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 68 کے اندر یہ لفظ آپ کو ملے گا، اور اس کے علاوہ بہت ساری اور ایگزامپلز موجود ہیں۔ آپ یقیناً میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک بار میں رپیٹ کرتی ہوں کہ مد اصلی بالالف وہ جس سے پہلے زبر آئے، ٹھیک ہے، یہ دھیان رکھنا ہے آپ نے، اور اس کو ایک الف یا پھر 2 حرکات کے برابر کھینچا جائے گا، یعنی لمبا کرنا ہے، بس زیادہ بھی نہیں کرنا کہ عذاب، یہ بھی غلط ہے، عذاب، بس اتنی ہی مقدار، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کا قائم مقام کیا ہوگا؟ یہ کھڑا زبر، بس یہ اسی الف کا قائم بالالف کا قائم مقام کھڑا زبر ہوگا۔ اس کی بھی مقدار سیم وہی ہے جو اس کی ہے، ٹھیک ہے، یہ والا پورشن کہ اس کو ایک الف یا پھر 2 حرکات کے برابر اس کو بھی کھینچا جائے گا، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس ٹاپک کی اچھی طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ بس صرف شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کی باقاعدہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اور پریکٹس سے ہی دیکھیں کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے۔ ادروائز ہم عموماً پڑھتے وقت یہ بہت آرام سے غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بہت خیال رکھنا ہے، جتنی پریکٹس کریں گے اتنا ہی ماشاءاللہ سے آپ کا قرآن پڑھنے میں اور زیادہ آسانی ہوگی، اور اس کے صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھ سکیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے اور سیکھنے میں مدد فرمائے، اور یہ میری ایک چھوٹی سی کاوش ہے جس کو میں آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے کوشش کر رہی ہوں کہ چلیں جتنی بھی ایک انسان کی زندگی ہے وہ اس میں اگر اس نے کوئی علم حاصل کیا ہے تو وہ آگے فارورڈ کر دے، کہیں اسے اپنے ساتھ ہی نہ لے جانے والا بنے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔